الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقدیر کے سلسلے وار دروس میں آج کا ہمارا سبق اور آخری سبق ہدایت و گمراہی کا مسئلہ۔ ہدایت و گمراہی کا مسئلہ بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی، اطاعت اور نافرمانی، یہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اور اطاعت و نافرمانی ہدایت و گمراہی میں پڑنے کا ایک سبب انسان بھی ہے۔ ہوتی تو یہ اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کل ہی سمجھ چکے ہیں نا مجبور اور مختار کا مسئلہ، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان گمراہ ہو گیا تو اس کا اپنا کوئی دخل نہیں، نہ، وہ خود اطاعت کا بھی سبب بنتا ہے، گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے، وہ خود نافرمانی کا بھی سبب بنتا ہے، اور وہ خود ہدایت کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس لیے وہ سبب بنا ہے، اس لیے وہ ذمہ دار بھی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ بات واضح اور ناقابل تردید دلائل سے ثابت ہے۔ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہدایت و گمراہی، اطاعت و نافرمانی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، چونکہ انسان اس میں واقع ہونے کا سبب ہے، اس لیے وہ ذمہ دار ہے، یہ بات اہل سنت کے نزدیک ایسی واضح ہے کہ اسے انکار کرنے، اس کے رد کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اہل عقل کے نزدیک یہ اصول طے ہے کہ قطعی دلائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ قطعی دلائل سے اللہ نے جو باتیں ثابت کی ہیں، اور یہ قطعی دلائل ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ اگر کہیں اختلاف نظر آئے، دلائل میں اختلاف کہیں نظر آئے، یہ ہمارے سمجھ بوجھ کی کوتاہی سے ہے، یہ ہمارے سمجھ بوجھ کی کوتاہی سے ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ قطعی دلائل تک محدود رہیں اور سب دلائل پر ایمان رکھیں اور کسی کا انکار نہ کریں، بھلے ہم انہیں پوری طرح نہ بھی سمجھ سکیں، تو جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہم ایمان رکھیں۔ اس لیے کہ قضاء و قدر کے مسئلے کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے نا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی صفات سے ہے، اور تقدیر اللہ کی قدرت ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ کی صفت علم، اس کی ایک اور صفت حکمت، اس کی ایک اور صفت ارادہ، اور اسی طرح کے دیگر صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کی صفت قدرت پر بھی ہم ایمان رکھیں۔ جس طرح دوسری صفات کے بارے میں ہمیں ساری تفصیلات اور ان کے سارے رازوں کا علم نہیں ہوتا، ویسے ہی اللہ کی قدرت کا ایک حصہ جو تقدیر ہے، اس کا بھی اگر ہمیں پورا علم نہ ہو، اس کے سارے اسرار اور رموز سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی ہم اللہ کی یہ صفت کے طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب انہی اسرار و رموز میں سے، تقدیر کے اسرار و رموز میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جسے مناسب سمجھتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے مناسب سمجھتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے مناسب سمجھتا ہے خوش قسمت بناتا ہے، اور جسے مناسب سمجھتا ہے بدقسمت بناتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ان کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ ان کی حکمت کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم پوری طرح سے نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ ذات علیم اور حکیم ہے۔ اگر بندہ تقدیر کے اسرار کو نہ سمجھے
تو اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اس کی طاقت اور استطاعت سے بالکل باہر کی بات ہے۔ اور اللہ کسی جان کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، لیکن جو بات نقصان پہنچانے والی ہے ہم کو وہ یہ کہ بے علمی پر احکام کی بنیاد رکھیں، بغیر ہدایت کے فیصلے کرنے چلے جائیں، قطعی دلائل کو رد کر دیں اور شرعی نصوص کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ جو پیراگراف یا یہ جو جملہ میں نے ابھی سنایا آپ کو بہت اہم ہے، پھر ایک بار سناتا ہوں، اس پر توجہ فرمائیے۔ اگر بندہ تقدیر کے اسرار و رموز کو نہ سمجھ سکے تو اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ تقدیر کے تمام اسرار و رموز کو سمجھنا یہ ہماری طاقت سے باہر کی بات ہے، اور اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لیکن جو چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بے علمی کی بنیاد پر ہم احکام کی بنیاد رکھیں اور بغیر ہدایت کے فیصلے کریں، یا کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کریں، یا قطعی دلائل کو رد کر دیں اور شرعی نصوص کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اہل عقل کے نزدیک جس اصول میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مالک کو حق حاصل ہے جیسے چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دوسروں کو اس کے تصرفات کی حکمت کا علم ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں، آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، اس میں آپ جس طرح چاہیں تصرف کریں، یہ اختیار آپ کو ہے، آپ کچھ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اوپر یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ مالک جو اس کے اندر اپنے تصرفات کر رہا ہے ان کی حکمتوں کو سمجھے۔ اب جب کسی کو کسی کے تصرف کے راز کا علم نہیں تو پھر اس پر اعتراض کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ آئی سمجھ میں بات؟ اور اس بات پر بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے، ذرا مثالیں ہیں تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور تقدیر کا ایک اہم مسئلہ ہدایت و گمراہی کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس بات پر بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کسی علم کا ماہر یا کسی فن اور صنعت کا ماہر وہ کچھ کر لیتا ہے جس کو ان لوگوں کی عقلیں نہیں سمجھ سکتی جو اس علم یا فن یا صنعت کے اسرار و رموز کو نہیں جانتے۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس علم یا فن یا صنعت میں کوئی خرابی ہے۔ یہ مثال تو انسانوں کے درمیان فرق کی ہے جن کی علم و حکمت انتہائی ناقص ہے، تو احکم الحاکمین کا کیا مقام ہوگا جس کا علم و حکمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ ہمارے پریکٹیکل زندگی میں سے میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ساتھ دیتا، اور 2 پیراگراف اور ہیں، مجھے آج کا سبق بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ ہمارے رومی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بینک راجھی میں آپ لوگوں کی خوب مدد کرتے ہیں اور پیسہ اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کیسے بھیجنا وہ طریقے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کبھی پوچھیں آپ ان سے الگ میں مل کے، کتنے سارے قصے آپ کو بتا دیں گے۔ کبھی ایک پڑھا لکھا آدمی آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ دبائیں، پھر یہ دبائیں، پھر اس طرح سے کریں،
اصل میں کئی لوگوں کو بھی انہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے نا روزانہ. اب رومی صاحب یہ کیوں اس طرح سے کرنا ہے, پھر یہ کیوں دبانا ہے, وہ سارے رموز کو اسرار کو جاننے کی کوشش کرے گا. بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ بینکنگ کے اس علم کو پڑھا ہوا نہیں ہے, 2-4 الفاظ سمجھا بھی دیں گے تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب ایک آدمی جو بینک کے بارے میں, بینکنگ کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہے, رومی صاحب پڑھے ہوئے 30 سال سے وہ اس میں کام کر رہے ہیں, وہ کچھ نتیجے کے طور پر چیز بتاتے ہیں جس سے آپ کا کام ہو جاتا ہے, لیکن کیسے ہو رہا ہے یہ. اور ایک آدمی آیا تھا وہ بھی ایسے ہی کر رہا تھا لیکن اس کا کام نہیں ہو سکا. آپ بڑے پریشان ہوتے, الجھن میں پڑے رہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے, رومی صاحب جن اسرار و رموز کو جانتے ہیں بینکنگ کے, اس بنیاد پر ایک آدمی کو بتایا کہ تمہارا یہ کام اس وجہ سے ہوا, تمہارا یہ کام اس وجہ سے نہیں ہوا, اور دونوں آدمی بظاہر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی لین میں کھڑے ہیں, ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں, ایک ہی وقت میں ایک جگہ بھیجنا ہے, اس کا اور میرا بینک بھی ایک ہی ہے, پھر کیوں میرا نہیں گیا اس کا چلا گیا. اس طرح کی حجتیں کرتے ہیں نہ جا کر کبھی, لیکن اندر کی وہ چیزیں وہ جانتے ہیں نا. کیوں؟ بینکنگ کا علم ان کے پاس ہے, میرے اور آپ کے پاس کچھ تھوڑی تو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے آپ لوگوں کو. میرے بھائی, دنیا کے علوم میں ایک دوسرے کے پاس جو علم ہے, جو فن ہے, جو صنعت ہے, اس اعتبار سے فرق بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جائیے اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھیے. یہاں مثال کے طور پر پانی کی فیکٹری ہے, لبن کی فیکٹری ہے, پلاسٹک کی فیکٹری ہے, اور دوسرے خرسانہ ہے. وہاں اللہ کی قدرت کے مظاہر کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. ایک ان پڑھ آدمی ABCD کچھ نہیں معلوم, AIEAB الف با کچھ نہیں معلوم, لیکن وہ ایک الیکٹرانک مشین کے اوپر کھڑا ہے, چند بٹنوں کو دبا رہا ہے, ایک کیس نکل رہی ہے پلاسٹک کی یہ سائز کی, اور 1-2-4 بٹن دباتا ہے, پھر 1 لاکھ کیس نکل جاتے ہیں. اس طرح کے کام پہ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. کیا ہے اندر کچھ اسرار و رموز ہیں, اوپر آپ کو چند نقطے سکھائے گئے ہیں, اس سے آپ اپنا کام نکال رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی کام پھنستا ہے تو کس کو بلانا پڑتا ہے؟ ٹیکنیشین کو. کس کو؟ انجینئر کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چھوٹی دنیا کی باتیں, ایک دوسرے کے انسان کے درمیان کی فرق کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے, اور یا ہم بندے اللہ اس کو اتنی جلدی ہدایت دے دیا, میں اتنے سال سے دعا کر رہا ہوں مجھے کیوں نہیں دیا. یار اور مانگنا شروع کر, اور مانگتا جا, لیکن تو اپنی تقدیر کو حجت بنا کر اللہ کی اطاعت سے اور پیچھے نہ ہٹ. تقدیر کے جن رازوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے, اگر اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ایک تکلف کی بات ہوگی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اور جس جگہ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. جو آدمی ایسی کوشش کرے گا تو اس کو کیسا نتیجہ ملے گا؟ اس بکرے کی طرح جو سینگ مار مار کر پتھر کو توڑنے والا پہاڑی بکرا پتھر کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, لیکن کیا نقصان کرے گا؟ اپنے سینگ توڑ بیٹھے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ اسے اپنی ہدایت کس کو عطا کرنی ہے, جیسے کہ اسے علم ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرنی ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسباب کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ اللہ ہی نے اسباب پیدا کیے ہیں اور انہیں ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے, اور اللہ نے گمراہی کے اسباب سے خبردار کر دیا ہے اور وعدے کر دیا ہے کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے تو نہیں پوچھا جا سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. البتہ بندے جو کچھ کر رہے ہیں ان سے سوال ہو جائے گا. اللہ کے فضل و توفیق سے یہاں تک ہم نے یہ درس پورا کیا. تقدیر کے مسئلے میں آج کا یہ موضوع بھی
میں کم علم ناقص تجربے کار یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اب تک تقریباً ہم نے لگ بھگ 12-13 دروس میں یہ تقدیر کے مسئلے کو مختلف چھوٹے چھوٹے عنوانوں کے تحت جو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، ہمارے جالیات کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، ضرور سننے کی کوشش کریں، فائدہ اٹھائیں۔ لیکن خلاصے کلام کے طور پر آج کے درس میں بھی جو ایک بات آ گئی میں پھر اسے دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر شریعت کے کسی اہم مسئلے کو ٹھکرانے کی، اسے انکار کرنے کی، اس پر اعتراض کرنے کی جسارت نہ کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پہاڑی بکرا پتھر توڑنے کے لیے اپنے سینگ سے مارتا رہتا ہے، لیکن پتھر کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا سینگ توڑ لیتا ہے۔ یہ مثال عقل مند کے لیے بہت ہے، بہترین ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی بدعمالی اختیار کرتے ہوئے گناہ کے کاموں میں پھنسے ہوئے اور بہت سارے نیکیوں سے دور رہتے ہیں اور پھر تقدیر کو حجت بناتے ہیں۔ انہیں ان سارے دروس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری میں رہیں، اس سے کسی طرح بھی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقدیر کے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔